نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ عمر نام ابو حفص کنیت اور فاروق ان کا لقب ہے۔ ان کے والد کا نام خطاب ہے۔ سلسلہ نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خاندان ایام جاہلیت سے ممتاز تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عدی عرب کے باہمی تنازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جاتا تو عدی سفیر بن کر جایا کرتے تھے۔ یہ دونوں مناصب نسلاً بعد نسلاً ان کے خاندان میں چلے آ رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد، یعنی جس سال ہاتھیوں والا واقعہ مکہ میں پیش آیا، اس کے 13 سال بعد اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال قبل پیدا ہوئے۔ بچپن کے حالات کا علم نہیں ہے۔ جوانی کا آغاز ہوا تو ان شریفانہ مشغلوں میں مشغول ہوئے جو شرفائے عرب میں عموماً رائج تھے، یعنی نسب دانی، سپہ گیری، پہلوانی، خطابت، خصوصاً شہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ اسی زمانے میں لکھنا اور پڑھنا یہ بھی سیکھ لیا۔ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ تعلیم اور تعلم سے فراغت کے بعد تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور دور دراز کے سفر کیے۔ اس سے بڑے تجربے آپ کو حاصل ہوئے۔ آپ کی خودداری، بلند حوصلگی، تجربہ کاری اور معاملہ فہمی اسی کا نتیجہ تھے۔ اسی بنا پر قریش نے آپ کو سفارت کے منصب پر فائز کیا۔ قبائل میں جب کوئی پیچیدگی پیدا ہو جاتی تو آپ ہی سفیر بن کر جاتے تھے اور اپنے غیر معمولی فہم و تدبر اور تجربے سے اس کو حل کرتے تھے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا تو ان کے لیے یہ نامانوس آواز تھی، اس پر سخت برہم ہوتے۔ خاندان کی ایک کنیز لبینہ وہ مسلمان ہو گئی تو اسے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے۔ قریش کے ممتاز اشخاص میں ابو جہل اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی کہ اے اللہ، اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر۔ اسی دعا کا اثر تھا کہ یہ قسمت حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی اور آپ نبوت کے 6 یا 7ویں سال ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی مجموعی تعداد 39 تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ قتل کے ارادے سے یہ نکلے، راستے میں اپنے بہن اور بہنوئی کا علم ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں، اور جب وہاں قرآن سنا تو دل بدل گیا اور اسلام قبول کر لیا، اور جب
اسلام کی قبولیت کا اعلان کیا تو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ہمراہ حرم تشریف لائے اور مسلمانوں کے ہمراہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق باطل کے مقابلے میں سر بلند ہوا اور سیدنا عمر فاروق کو اسی صلے میں دربار نبوت سے فاروق کا لقب مرحمت ہوا۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو علل اعلان ہجرت فرمائی، کوئی ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ مدینہ میں سیدنا عتبہ بن مالک ان کے برادر اسلامی قرار پائے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شریک رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قرآن کے ساتھ موافقت، اس حوالے سے سیدنا عمر فاروق کا اپنا بیان ہے کہ میں نے اپنے رب کی 3 چیزوں میں موافقت کی۔ نمبر 1، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ مقرر کرنا۔ نمبر 2، امہات المؤمنین کے لیے پردے کا حکم۔ اور نمبر 3، امہات المؤمنین کو نصیحت۔ اس کے علاوہ منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، بدر کے قیدیوں کو قتل کرنا، بلا اجازت گھروں میں داخل نہ ہونا، اور اسی طریقے سے حرمت شراب کے لیے دعا، یہ سب پھر قرآن میں اس کے مطابق احکام آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہیبت سے شیطان بھی بھاگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خوب اے ابن خطاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کبھی کسی راستے پر چلتے ہوئے شیطان کی تم سے ملاقات ہو جائے تو وہ راستے کو بدل کر دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ شب معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تو وہاں ایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک لونڈی تھی، تو دریافت کیا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ حضرت عمر کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا تاکہ میں اسے دیکھ سکوں، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ یہ حضرت عمر فاروق کو فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والدین آپ پر قربان، کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ خلافت کے لیے انہوں نے سیدنا ابو بکر کی تائید کی اور تمام صحابہ نے بیعت کی۔ عہد صدیقی میں جمع قرآن کے لیے رائے دی۔ بعد ازاں جمادی الثانی سن 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرض وفات میں سیدنا عمر کو خلافت کے لیے نامزد کیا اور مسلمانوں نے بیعت کر کے انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ سیدنا عمر کے 10 سالہ دور خلافت میں عراق، ایران، آذربائیجان، اردن، شام، بیت المقدس، مصر فتح ہو کر مملکت اسلامیہ میں شامل ہوئے اور قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ فاروقی کارنامے، ان کے دور خلافت میں نہ صرف فتوحات ہوئیں
بلکہ حکومت اور سلطنت کا باقاعدہ نظام بھی انہوں نے قائم کیا، اور اس کو اس قدر ترقی دی کہ اس وقت حکومت کے لیے جتنے شعبے ضروری تھے سب کے سب ان کے عہد میں وقوع پذیر ہو چکے تھے۔ نظام حکومت کے سلسلے میں سب سے پہلا کام ملک کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کرنا تھا۔ یہ کام سب سے پہلے انہوں نے ہی کیا۔ دوسرا اہم کام احتساب۔ خلیفہ وقت کا سب سے بڑا فرض حکام کی نگرانی اور قوم کے اخلاق اور عادات کی حفاظت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو نہایت اہتمام کے ساتھ انجام دیا۔ وہ اپنے ہر عامل سے یہ عہد لیتے تھے کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوگا۔ اس زمانے میں ترکی گھوڑا ایک قیمتی گھوڑا تصور کیا جاتا تھا۔ باریک کپڑے نہ پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، دروازے پر دربان نہ رکھے گا، اہل حاجت کے لیے دروازہ ہر وقت کھلا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام مال اور اسباب کی فہرست بھی تیار کر کے محفوظ رکھتے تھے، اور جب کسی عامل کی مالی حالت میں غیر معمولی اضافے کا علم ہو جاتا تو جائزہ لے کر اس کا آدھا مال بیت المال میں داخل کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے دور خلافت میں بیت المال کا قیام عمل میں آیا، عدالت کا قیام اور قاضی کا تقرر ہوا، تاریخ سن ہجری کا آغاز ہوا، امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا، منظم فوجی انتظامات کیے، تمام فوجیوں کا ریکارڈ تیار کیا گیا اور ان کے حسب حیثیت تنخواہیں مقرر کی، مردم شماری کرائی گئی، شیرخوار بچوں کا وظیفہ مقرر کیا، دفتر مال قائم کیا، پیمائش کا طریقہ ایجاد کیا، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کیے، معلموں اور مدرسوں کی تنخواہیں مقرر کی، نماز تراویح باجماعت قائم کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا۔ ان کے دور کا سب سے نمایاں وصف عدل و انصاف ہے۔ ان کے عہد میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہوئی، سب کے لیے یکساں قانون تھا، خواہ وہ حکومتی عہدے پر ہو یا عام شہری ہو، خواہ امیر ہو یا غریب ہو، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، عدل و انصاف سب کے ساتھ کیا گیا۔ آپ کے اخلاق اور عادات وہ یہ ہیں کہ خوف خدا، حب رسول، اتباع سنت، زہد و قناعت، تواضع، ترحم، عفو، لوگوں کی خدمت، انفاق، مساوات، غیرت، یہ ان میں نمایاں ہے۔ مزاج میں سختی بھی تھی، مگر یہ سختی صرف اللہ کے لیے تھی۔ 28 ذی الحجہ سن 23 ہجری میں ان پر فجر کی نماز کے دوران سیدنا مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ مجوسی نے قاتلانہ حملہ کیا اور مسلسل 6 وار کیے۔ اس کو گرفتار کر لیا گیا مگر اس نے خودکشی کی۔ بالآخر 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں مدفون ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔